اس میں بات کریں گے اس وقت سینئر ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سر سب سے پہلے تو ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ بریک تھرو یہ ہوا ہے کہ جو پروجیکٹ فریڈم جس کی اناؤنسمنٹ کل پیٹ ہیگزٹ نے کی تھی اور امریکہ لانچ کرنے جا رہا تھا اگینسٹ ایران, پاکستان کی انٹرونشن سے عارضی طور پر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ معطل ہوا ہے, ختم ہوا ہے. تو ہاؤ بگ از دس ڈیولپمنٹ, اور پھر ون پیج ایگریمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے. بیان دیکھیں, یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے جس طریقے سے انہوں نے پاکستان اور دوسرے ممالک کا, دیٹ مین پاکستان از دا لیڈنگ کنٹری جس نے ان کو کنونس کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور ان کی ادارہ ایڈمنسٹریشن کو, خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل ریاض سے منیر نے, پرائم منسٹر پاکستان نے, ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان نے, کہ مذاکرات شروع ہونے چاہیے. اور سب سے بڑی اہم بات یہ کہ جو جتنا بھی درمیان میں اسٹیلمنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے, اس کو آپ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے وہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے بیک ٹو ڈپلومیسی کے لیے, جس میں وہ امریکہ کے پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ پاکستان کے تھرو ہم دیتے ہیں ایران کو, ایران کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں پاکستان تھرو دے جاتے ہیں امریکنس کو, وہ وے کرتے ہیں, پھر پاکستان ظاہر ہے ان کو انٹرپریٹیشن کرتا ہے بالکل پراپر طریقے سے, ناٹ گیونگ دیئر اون اوپینین, بٹ ظاہر ہے کہ جہاں مشورہ لیتے ہیں وہ ضرور دیتے ہوں گے. اور فائنلی یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ نے یہ جو ایک جو فریڈم آپریشن تھا اس کو انہوں نے فور دا ٹائم جو کیا, اور کہا کہ پاکستان دوسرے ممالک کی وجہ سے تو نہیں, اس سے اٹ از کوائٹ لائکلی کہ یہ اس سے کہ کلیش زیادہ بڑھ جاتا اور ایسکلیشن ہو جاتی. ایران نے آپ نے دیکھا کہ یوئی کے اندر دو کچھ میزائل بھی فائر کر دیے, بیکاز ایران وانٹیڈ ٹو شو دین دے ہیو سافٹ ٹارگیٹس ان کے پاس اویلیبل ہیں اس ایریا میں اگر امریکن کو کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ ہم شور کے تمام ممالک نے, خلیجی ممالک نے, پاکستان نے, سب نے مل کے ان کو کہا. لیکن ساتھ اگر امریکن ایک اور سوچ لیں جو کہ مجھے لگتا ہے کافی پوائنٹ پر کنورجنس بھی ہو چکی ہے اب ان کی, کہ اگر وہ نیول بلاکیڈ ایران کا ختم کریں تو پھر میرے خیال میں زیادہ ساتھ ساتھ ماحول ہوگا اور فرینڈلی کنڈیوسو انوائرمنٹس ہوں گے جس میں بیٹھ کے مذاکرات ہوں اور وہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں. اور جس طرح پرائم منسٹر پاکستان نے بھی آج بات کی ہے, اور ہمیں بھی یہی امید ہے کہ ضرور انشاءاللہ ویری سون دوبارہ مذاکرات ہوں گے اور وہ وہاں پر ایک براڈ فریم ورک بنے گا, ڈرافٹ بنے گا, اپروو ہوگا, اور پھر فائنل ایک اسلام ریکارڈ ہوگا جو کہ بہت عرصے تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اٹ ول بی ریممبرڈ دیٹ ایک پاکستان نے کتنی مشکل سے, کتنی اعلیٰ سفارتکاری سے, کتنی اعلیٰ ملٹری ڈپلومیسی سے, ایک 47 ایئرس کی دشمنی تھی, مس کیلکولیشن تھی, مس انڈرسٹینڈنگ تھی, مسٹرسٹ تھا, اس کو انہوں نے دونوں ممالک کو لا کے ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے آمنے سامنے بتا دیا اور بڑے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی. اس کے بعد دوبارہ ملنے کی بات کی گئی. اتنے عرصے کی اگر ناراضگی ہوتی ہے تو یہ بھی یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ امیڈیٹلی یا فوراً اس کا حل نکالا جائے گا. تو اور ابھی لیکن تو چیزیں موو ہو رہی ہیں, کافی حد تک کنورجنس ہو رہی ہے, تو نا وی کین بی ہوپ فل کہ انشاءاللہ ویری سون یہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے. تو یہ سب آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ وار اور پیس دونوں طرح کی سچویشن کو پیرلل چلانا چاہتا ہے جسٹ ٹو پٹ پریشر آن ایران اور اپنی مرضی کا ایگریمنٹ کرا لیا جائے؟ تو اس وقت کیا یہ جو پروجیکٹ فریڈم لانچ کر کے جو اعلان ہوا, کیا وہ اب ایران کے اوپر پریشر قائم کر سکا, اور کیا ایرانین سائڈ سے کوئی ایسی سگنلنگ ملی ہے جو ون پیج ایگریمنٹ کی راہ ہموار کر رہی؟ دیکھیں, ایران از اے ویری ریزیلینٹ قوم. آپ نے دیکھ لیا, انہوں نے پروف کر دیا کہ ایک سپر پاور کو انہوں نے کنفرنٹ کیا along with اسرائیل, اور پورا انہوں نے زور لگا دیا, بٹ دے could not defeat ایران, بلکہ وہ اپنے ٹارگیٹ جو تھے آبجیکٹیو وہ اچیو ہی نہیں کر سکے. تو اس لیے یہ جو پوسٹرنگ ہے, مدر فلکسنگ ہے, پریشر ٹیکٹکس ہے, یہ چیزیں ایران کو آئی ڈونٹ تھنک اس کو فرق پڑے. ایران کے بعد بہت نیند ہے. دیکھیں, ان کو 25 سال سے پتا تھا کہ ایک دن امریکہ نے اسرائیل میں وہاں پہ اٹیک کرنا ہے. سو انہوں نے اپنی صرف تیاری کیا کی ہوئی تھی کہ ڈرونز اور میزائل, ویرائٹی آف میزائل, یہ انہوں نے پوری تیاری کی ہے کہ یہ ان کی مین ویپن ہے, اور وہ مین ویپن ابھی بھی انٹیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, نقصان ضرور ہوا ہوگا, بٹ اسٹل دیر آپریشن میں بھی اگر ابو دھابی میں یہ یونائیٹڈ عرب ایمریٹس میں فائر کر رہے ہیں سکسیسفلی, اس کا مطلب دے آر اسٹل آپریٹو. تو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو فرق بھی پڑے گا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا, لیکن دنیا کی اکانومی تباہ ہو کے رہ گئی ہے.
دنیا کی انرجی کرائسس ہو گئی, دنیا میں فوڈ سیکورٹی کی پرابلم ہو گئی, کیونکہ ظاہر خلیجی ممالک میں تمام چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں, فروٹس, ویجیٹیبل, بیف, چکن, مٹن, یہ سب فروزن آتا ہے ڈفرینٹ ممالک سے وہ امپورٹ کرتے ہیں. آپ سوچیں گے اب 2 مہینے سے اگر وہاں پہ چیزیں نہیں گئی ہیں تو کتنے کرائسس ہو رہے ہیں. دیٹ از وائی یہ ان کا بھی ہر ایک کا پریشر ہے, نیٹو کا پریشر ہے, یورپین کا پریشر ہے, خلیجی ممالک کا پریشر ہے. ہم شور پاکستان میں ان سے ریکویسٹ ضرور کر رہا ہوں کہ آپ گاڈ سے اس کو اسٹریٹ آف ہرموز کو چلنے دیں, کھول دیں, لیکن ایران اس وقت کھولے گا, ایران ڈیفینیٹلی تیار ہوگا, لیکن ساتھ یہ بھی کہے گا کہ میرا بھی نیول بلاکر کھول دیں, تاکہ اٹ ہیز ٹو بی ٹو وے ٹریک. اگر ایران کو بلاک کر کے رکھتے ہیں, اسٹریٹ آف ہرموز کھول دیتے, پھر بھی اس میں جب آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ کی وہ سازگار ماحول نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ دونوں ایز اے گڈ ول جیسر کھولیں اور پھر کھلے دل سے مذاکرات کریں, اور آئی ایم شیور کہ یہ ان قریب کنورج کریں گے سارے پوائنٹس کے اوپر اور کوئی نہ کوئی ایک فائنل اکارڈ سائن ہو جائے گا. وگیر صاحب, یہ جو عالمی جریدے 1 پیج ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں, 1 پیج ایگریمنٹ کے کتنے امکانات اس وقت موجود ہیں؟ میں آپ کی آواز کٹ کے وگیر صاحب, میں 1 پیج ایگریمنٹ کی بات کر رہا ہوں. امریکی جریدے ایکزیوس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ 1 پیج ایگریمنٹ کے قریب پہنچ گئے دونوں فریقین. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک تفصیلی ایگریمنٹ تو نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک انیشل ڈرافٹ کے طور پہ ایک صفحے کے اوپر ایک ایگریمنٹ کر لیا جائے. کیا ایسی پاسبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, ابھی مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ یہ کوشش یہی ہوگی کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو کھول دیں گے, شاید نیول بلاکر بھی ختم کر دیا جائے, تاکہ ایک یہ جو اکنامک کرائسس اور انرجی کرائسس, فوڈ کرائسس ہو رہے ہیں, یہ کم از کم سٹارٹ ہو جائے ایز اے گڈ ول جیسر, اور پھر مذاکرات سٹارٹ ہوتے جائیں. اور میرے خیال میں جو یہ بہت بڑا جیسر ہوگا دونوں ممالک کی طرف سے, اور دنیا میں دے ول ہیو اے سائی آف ریلیف کہ چلیں ایٹ لیسٹ آپ کا جو آئل جن ممالک میں جا رہا ہے وہاں جانا شروع ہو جائے گا, گیس جہاں بھی جاتی ہے قطر سے وہ جانی شروع ہو جائے گی, فوڈ اسٹاک, فوڈ سیکورٹی کی چیزیں وہ جانی شروع ہو جائیں گی, ایک سپلائی چین چل پڑے گی. اور جو میرے خیال میں کتنے سینکڑوں کی تعداد میں شپ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں وہ نکلنے شروع ہو جائیں گے, تو ایک بہت بڑا ریلیف بڑھنے والے ہیں. Honestly, I'm telling you, Americans, I hope they realize کہ کتنے بڑے یہ کرائسس ہو رہے ہیں, اور ہمارے سے ممالک میں ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں ابھی تو پاکستان میں خدا کا شکر ہے کہ بہت اچھی پلاننگ ہوئی, جس کی وجہ سے آپ کے پیٹرول پمپ پر, گیس اسٹیشن کے اوپر آپ کی لائننگ لگی ہوئی. لیکن اگر یہ اس طرح رہے گا کچھ عرصہ, اس کے بعد شاید یہ بھی. لاسٹلی وگیر صاحب, ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی چین کا دورہ کر رہے ہیں, تو چینی دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ظاہر ہے براہ راست تو امریکہ اس کے اندر انوالوڈ نہیں ہے, لیکن یہ جو انڈائریکٹ میسیجنگ ہے, یہ سگنلنگ ہے, وہ کیا ہے, اور چین کا اس کے اندر جو رول ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے آپ؟ دیکھیں, چین ایک بڑا ہی اس میں امپورٹنٹ ملک ہے, اور چین کا فیکٹ جو ہے, چین افیکٹڈ آلسو. چین دیکھیں بہت زیادہ یہ اسٹریٹ آف ہرموز سے آئل فلو ہوتا ہے, سعودی عرب سے جاتا ہے, ایران سے جاتا ہے, یہ سب چیزیں یہیں سے نکلتا ہے. اور یہ اس وقت جو پرابلم ہوئی ہے, بیسیکلی امریکن کا زیادہ پرپز بھی یہی ہے کہ آپ چائنا کو کنٹرول کریں, چائنا کی انرجی کو کنٹرول کریں. چائنا کی انرجی کنٹرول کریں گے تو کافی حد تک ان کی پرابلم کو یہ کنٹرول اپنے ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. لیکن اس کے اندر سیکنڈ بات یہ ہے کہ چائنا وہ نہیں چاہتا, چائنا اوپنلی کہہ دیا ہے کہ جو امریکہ نے اٹیک کیا ایران کے اوپر وہ انلیگل اٹیک تھا, اٹ واز انکالڈ فار وار. کیونکہ آپ نے یونائٹیڈ نیشن نے جب آپ نے پرمیشن نہیں دی ہے تو دین آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو الاؤ ہونا چاہیے. ایک آپ ملک پہ لڑائی کے لیے یو ہیو ٹو گو ٹو یونائٹیڈ نیشن, یونائٹیڈ نیشن کے امبریلا میں آپ لڑائی کرتے ہیں. لیکن پریزیڈنٹ نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی یونائٹیڈ نیشن کی ویلیو نہیں ہے, اب میرا اپنا قانون ہے, میں اپنے مقصد سے چلوں گا, آئی ڈونٹ اینڈ دیٹ از مائی قانون, وچ از ویری ویری انفیئر. بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت امریکن پبلک بہت زیادہ انفلیشن ہے وہاں پر, گیس کی پرائز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. امریکن کانگریس ہے, سینٹ ہے, دے ڈونٹ وانٹ, نیٹو نہیں چاہتا لڑائی ہو, یورپین یونین از ناٹ ان فیور. اس کے بعد آپ کو خلیجی ممالک جو ہیں وہ لڑائی نہیں چاہتے ہیں, ہمارے خطے کے عوامی لوگ نہیں چاہتے. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ آئسولیشن میں نہیں جائے گا. صرف اگر اسرائیل کہنے پہ تو نہیں جانا چاہیے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں کافی حد تک کافی آئسمنٹنگ ہو گئی ہے, کنورجنس پوائنٹس بھی ہو رہے ہیں, اور چائنا کا بھی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. ہم شور کہ ایک اعلامیہ میں جاری ہوگا. چائنا سمجھتا ہے کہ اس میں لڑائی میں بہت حد تک چائنا کو انسرکل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کیونکہ چائنا جو ایک ریلوے لائن لے کے جا رہے تھے یہاں سے بولٹ
یہ بیلٹ روڈ انیشیٹو کے اندر یہاں سے کوئٹہ سے جا کے ایران سے یورپین یونین میں دے وانٹیڈ کہ ہم یہ سمندری راستے کو کم سے کم کریں اور میکسیمم ڈپینڈنس ہو جائے ہماری روڈ کے اوپر، ریل کے اوپر، جس کو بھی انہوں نے کافی ایران کی لائن کو تباہ بھی کیا ہے. تو آئی تھنک ان کے بھی بڑے کنسرن ہیں. I'm sure کہ پریزیڈنٹ جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی پازیٹیو اسٹیپ لے کے جائیں گے، ادروائز چائنا کا وزٹ اتنا فروٹفل نہیں ہو سکے گا. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، سینئر ڈیفینس اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود. چائنا کے اسٹیکس اٹ سیلف بہت ہائی ہیں.